نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يلقاها الا الذين صبروا، اور نہیں یہ بات القاء کی جاتی، نہیں یہ بات ڈالی جاتی الا مگر الذین ان لوگوں پہ صبروا جنہوں نے صبر کیا۔ کون سی بات ہے؟ کون سی بات؟ اب وہ بات ومن احسن قولا، وہ احسن قولا بھی ہو سکتی ہے، وہ بات ادفع باللتی ہی احسن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کہا کہ سب سے اچھی بات تو داعی الی اللہ کی بات ہوتی ہے، اور یہ کہا کہ بحث مباحثہ ہو تو سب سے اچھا انداز ہونا چاہیے داعی الی اللہ کا۔ یہ بات القاء کی جاتی ہے صرف ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، وما یلقاها، اور نہیں یہ بات ڈالی جاتی الا ذو حظ عظیم، مگر جو بہت بڑے حصے والا ہو، واما، اور اگر ینزغنک، پیدا کر دے تجھے من الشیطانی شیطان، نزغن کوئی جھگڑا، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ لے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، بے شک اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سجدہ کرو سورج اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی، اور تم سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے خلقہن، ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کا بھی خالق ہے، اس کو سجدہ کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اس کی عبادت کرتے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، تو پس ہے تیرے رب کے پاس وہ لوگ، وہ فرشتے مراد، یسبحون لہو، جو اس کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات اور دن میں، وہم لا یسأمون، اور وہ اکتاتے رہی ہیں۔ اللہ کو ان کی حمد و ثنا کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، نہیں مانتے تو نہ مانیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے، انکا، بے شک تو دیکھتا ہے، انکا، بے شک تو، ترى الارض، دیکھتا ہے زمین کو، خاشعۃ، دبی ہوئی۔ زمین دبی ہوئی ہوتی ہے پہلے، یعنی بنجر ہوتی ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہوتی پیداوار کی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، جب ہم اتارتے ہیں اس پہ پانی، اہتزت، وہ لہلہا اڑتی ہے، وربت، اور وہ پھولتی ہے، وربت، اور وہ پھولتی ہے، بڑھتی ہے، اس میں نمو پیدا ہو جاتی۔ ان الذی، بے شک وہ اللہ، احیاہا، جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یلحدون، جو کجی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، وہ چھپ نہیں سکتے ہمارے اوپر، ہمیں علم ہے کہ وہ ہماری آیات کے اندر سے اپنے لیے غلط رستے نکالتے ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا پس جو شخص ڈالا جائے دوزخ میں، خیر، وہ بہتر ہے، امن، یا پھر وہ شخص یاتی، جو آئے، آمنن، ایمان کی حالت میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، اعملوا ما شئتم، تم عمل کرو جو تم چاہو، انہ بما تعملون، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں تمہارے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالذکر، ذکر کا، لما جاءہم، جب ذکر ان کے پاس آ گیا، ذکر سے مراد کیا ہے؟ کتاب، وانہ لکتاب عزیز، آگے ذکر ہے، اور بے شک وہ ایک عزیز کتاب ہے، مضبوط کتاب ہے، وہ غلبے والی کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل، ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا، من بین یدیہ، آگے سے، ولا من خلفی، اور نہ ہی پیچھے سے، باطل اس پہ وار کر ہی نہیں سکتا، جتنے مرضی اس میں شکوک شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ کتاب بالکل ہلتی جلتی نہیں ہے، ایسی مستحکم مضبوط کتاب ہے۔ تنزیل من حکیم حمید،
اتاری گئی ہے بہت دانا حکمت والے بہت تعریف کیے ہوئے کی جانب سے، ما یقال لک، نہیں آپ کے لیے کوئی بات کہی جاتی الا مگر ما وہ ایسی بات ہے قد قیل للرسل من قبل کا، تحقیق جو بات کہی گئی ہے رسولوں سے آپ سے پہلے بھی، وہ باتیں وہی ہیں، کافر وہی اعتراضات وہی جوابات وہی مسئلے مسائل چلتے آ رہے ہیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ، البتہ تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا والا بھی ہے، مغفرت والا بھی ہے وہ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، شروع میں بھی اللہ نے بیان کیا قرآن عربیًا، قرآن عربی ہم نے نازل کیا، اور اگر ہم اس کو بنا دیتے عجمی قرآن لَقَالُوا، تو یہ کافر پھر بھی آگے سے کیا کہتے، ان کا اعتراض باقی رہتا، کہتے لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں کھول کے بیان کر دی گئی آیات، اس کی آیات کھول کے کیوں نہیں بیان کر دی گئی، کھول کے بیان کرنی ہوتی، ہماری زبان میں قرآن نازل ہوتا عربی میں، تو یہ عجمی زبان ہے ہماری زبان نہیں، پنجابی میں مثلا پنجابی عجمی زبان ہے نا، فارسی میں نازل ہو جاتا قرآن، تو یہ کہتے کہ اس کی آیات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلے بات کچھ سمجھ میں بھی تو آئے نا، معنی اس کا ہمارے پلے پڑ رہا ہو تو پھر اس کے اوپر غور و خوض کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ تو ہمیں اس کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے، یہ فارسی ہے ہم عربی ہیں، یہ اعتراض آتا، اور کہتے اعجمیون، ایک اور بات کہتے اعجمیون، کیا یہ قرآن عجمی و عربیون، اور نبی عربی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ اگر بالفرد اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبانوں میں سے کسی اور زبان میں بھی نازل کر دیتے تو اہمیت بڑھ نہیں جاتی قرآن کی، اگر ہم چاہتے فارسی میں نازل کر دیتے، پنجابی میں نازل کر دیتے، تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کا کلام وہ کس زبان میں آیا ہے، کس زبان میں اللہ نے کلام کیا انسانوں کو، مخاطب کیا انسانوں کو، گفتگو کیا انسانوں سے، وہ زبان کون سی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کون سی ہے۔ اب وہ فارسی جاننے والا کہے کہ ہماری زبان میں قرآن آنا چاہیے تھا، پنجابی والا کہے نہیں ہماری زبان میں آنا چاہیے، پشتون کہے نہیں ہماری پشتو میں آنا چاہیے تھا، وگرنہ ہم تو نہیں مانتے، کیوں، ہماری زبان میں نہیں آیا۔ اب یہ جو بات ہے، یہ اعتراضات کرنے والے، اگر ہم بالفرض ہم نے قرآن کس زبان میں نازل کیا، عربی میں، اگر عربی کی بجائے کسی اور بڑی زبان میں نازل کر دیتے، فارسی میں مثلا نازل کر دیتے، تو تب بھی ان کا اعتراض ہوتا، کہتے ہیں کہ اس کی آیات ایک تو سمجھ میں نہیں آتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو معاملہ ہی الٹ ہے، قرآن وہ عجمی اعجمیون، قرآن کے عجمی و عربیون، قرآن عجمی اور نبی عربی ہے۔ قل کہہ دیجیے ہوا للذین آمنوا، یہ قرآن کن لوگوں کے لیے، للذین آمنوا، جو ایمان لائے، یہ قرآن ان کے لیے ہدن ہدایت بھی ہے، وشفاء اور شفا بھی، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اولئک یہ لوگ ینادون پکارے جائیں گے من مکان بعید، دور کی، والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے، وہو علیہم عمن، اور وہ اوپر سے عمن، اندھے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ اولئک ینادون، یہ پکارے جاتے ہیں من مکان بعید، دور کی جگہ سے، تو ایک تو آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا، دوسرا کانوں سے سنتا بھی نہیں ہے، اندھا بھی ہے اور کانوں سے بہرا بھی ہے۔ اب جتنی مرضی آوازیں دیتے رہو، ایسے بندے کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھے بلایا گیا، کیسے پتہ چلے گا؟ تو ان کی کیفیت بھی ایسے ہی ہے، یہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، یہ اندھے ہیں۔ اندھے ہیں کس اعتبار سے؟ اندر کی جو سماعت ہے کانوں کی اور اندر کی جو بصیرت ہے اس سے محروم ہے، اس لیے کہا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دیا موسیٰ کو الکتاب کتاب، فاختلف فیہ، اس کتاب میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی بات سبقت جو گزر گئی من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَینَہُم، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان،
وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لفی شکن منہ وہ شک میں ہے، منہ اس کتاب کی طرف سے، مریبن بے چین رکھنے والا شک، بے چین رکھنے والا شک۔ اس آیت میں اللہ نے پتہ کیا بات بتائی؟ اس میں یہ بتایا کہ جب کتاب آ گئی پھر یہودیوں میں اختلافات دین میں شروع ہو گئے، فرقے بن گئے۔ ہم چاہتے تو فرقے ساری ختم کر دیتے، بس ایک وقت مقررہ ہے، جب تک ان کا وقت وہ نہیں آ جاتا تب تک ان کو زندہ رکھا جائے گا اس دنیا میں۔ اچھا، دو طبقے ہو گئے، ایک تو سارے تو اب گمراہ نہیں ہو گئے اس کتاب کے بارے میں، کچھ نہ کچھ صحیح کتاب کے اوپر بھی عمل کرنے والے ہوں گے نا، صحیح تورات پہ عمل کرنے والے، صحیح انجیل کو ماننے والے، صحیح ایمان والے عیسائی یہودی جو اللہ کی توحید کو جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح مانتے ہوں گے، صحیح ایمان والے، رسول کو جس طرح ماننا ہے اس طرح ماننے والے بھی ہیں۔ تو فرمایا دو دڑوں میں ہو گئے، ایک وہ ہو گئے جو صحیح کو ماننے والے، اور ایک وہ ہے جو شک میں پڑ گئے۔ اور جو صحیح ماننے والے ہیں ان کے کانوں میں بھی اتنی وہ یہ جو تورات کی اور اس طرح عیسائیوں کی جو انجیل ہے اس کی آیات میں اتنا شک پیدا ہو گیا، اتنا شک پیدا ہو گیا کہ یہ یقین والے بھی شک کے اندر ہیں، ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ یقین والوں کا یہ حال ہے کہ ان کے یقین والے بھی شک میں ہیں۔ کیوں؟ پہلے نمبر پہ انہوں نے یہ کیا، تین باتیں ہوئیں تورات انجیل کے ساتھ۔ پہلی یہ چیز ہوئی کہ انہوں نے اصل جو کلام جس زبان میں آئی تھی اسی طرح ان لفظوں کو محفوظ نہیں کیا، جس طرح قرآن کو لفظ بلفظ حرف بحرف ہم نے محفوظ کیا، انہوں نے محفوظ نہیں کیا۔ قرآن پہلے دن سے جس حرف اور لفظ کو لے کے اترا تھا اسی حرف کے ساتھ آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ ان کتابوں کے ساتھ یہ نہیں، بلکہ ان کے جو ترجمے کیے گئے وہ اپنا لیے گئے اور اصل زبان کو چھوڑ دیا گیا، یعنی جو جن لفظوں کے ساتھ کلام آئی تھی وہ لفظ ترک کر دیے گئے اور ترجموں نے ان کی جگہ لے لی، وہ لفظ متروک ہو گئے، ترجمے آ گئے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ پھر ان ترجموں کے ساتھ علماء یہود اور علماء نصارہ کے حواشی بھی شامل ہو گئے۔ حاشیے کا تو تمہیں پتہ ہی ہے مولوی کیا حال کرتے، تو وہی حال کیا حاشیوں میں، جو اپنی من گڑت باتیں تھی، تعویلات، وہ شامل کر لیں۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اور تیسری بات کہ چلو اسی ترجمے کو ہی محفوظ کر لیتے، اصل لفظ تو محفوظ نہیں کی کلام اللہ کے، لیکن چلو ترجمہ ہی محفوظ کر لیتے۔ ترجمے کی بھی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا، جس طرح مسلمانوں میں سند کے ساتھ انتظام ہوتا ہے، پورا ایک ایک بات کو تولا جاتا ہے سند سے۔ کون ہے بات کرنے والا، اس نے کس سے بات سنی ہے، وہ کیسا بندہ ہے، کیا اس کی بات قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ شک آ جائے تو چھوڑ دیا جاتا ہے اسے۔ عقل میں کچھ تھوڑا بہت آ جائے، فہم کے اندر مسئلہ آ جائے، عقل خراب ہو جائے، اختلاط ہو جائے، تب بھی روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے اہتمام کیے ہیں تینوں انداز میں کہ جس لفظ کے ساتھ قرآن اترا تھا لفظ بلفظ اس کو محفوظ کیا، پھر تشریحات کو، تراجم کو الگ رکھا، اندر شامل نہیں کیا، اس کو الگ رکھا، حاشیوں کو لائنیں لگا کے الگ کر دیا، اوپر نیچے دائیں بائیں کیا، تراجم کے لیے الگ جگہ مختص کر دی، اندر شامل نہیں ہونے دیا۔ اور تیسرا کام، قرآن کو سند کے ساتھ اکٹھا رکھا ہے، ایسے ہی حفاظت ہوئی قرآن مجید۔ اور یہ تین انتظام یہود و نصارہ نے نہیں کیے تھے، اس لیے اب ان کا اگر کوئی یقین کرنا بھی چاہتا ہے، صحیح تورات پہ عمل کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ حکمت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یعنی ذمہ خود اٹھایا تو باقی کتابوں جی، تو ان کا تو کوئی فائدہ اس میں نہیں، ان کا یعنی قصور نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت انسانوں نے کی ہے کہ نہیں؟ تو کی تو لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح یہ کہاں آیا کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی تھی؟ کن کی صحیح پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی تھی؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر فرمایا کہاں ہے؟ اس کے لیے فرمایا تو اس کی بھی حفاظت کے لیے یہ کام کس نے کرنا ہوتا ہے؟ اصل میں جو ابنا ہوتے ہیں، جو اس دین کے ماننے والے ہوتے ہیں،
امت ہوتی ہے، امت کرتی ہے یہ کام امت نے کیا ہے، یہ اللہ کی ان کی بھی امت تھی، انہوں نے نہیں کیا۔ یہ یعنی ہمارے ذہن میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، وَلَقَدْ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سے ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ صرف قرآن مجید کے لیے ہے، باقی وہاں ہے تخصیص کہ یہ صرف قرآن کے لیے ہے۔ ذکر آیا کہ وہ بھی ذکر ہی ہے، وہ بھی ذکر ہی تھا، وہ بھی ذکر تھا، ہدایت اور شفا ہے، رحمت ہے۔ اس امت کے لیے وہ تو صحیح پہلے صحیح، یہی ہے۔ یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اصل میں خطبہ اور واعظین نے بات کو اتنا بڑھا دیا، انہوں نے کہا پچھلی کتابوں کی بات کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ یہ میں پوچھ رہا ہوں یہ بات کہاں پہ پڑھی ہے؟ انہوں نے نہیں لیا حفاظت کا ذمہ۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک بات خود آ جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر لیا ہوتا تو اب موجود ہوتے سر جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہی نہیں۔ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری امتوں پہ ڈالی ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے، ہم نے نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حفاظت اللہ نے خود کیسے کی ہے؟ اللہ نے اس کے اندر خود کوئی کام نہیں کیا کہ قرآن مجید کی طباعت کی ہو، اس کی چھپائی کی ہو، چھاپ کے قرآن مجید کے مصاحف تقسیم کی ہوں، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سارا انتظام کس نے کیا ہے؟ یہ امت نے کیا ہے، امت کے ذمہ ہوتا ہے کام۔ تو اس امت کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، وہ بھی کرتے۔ ہم تو اس معاملے میں کیا تھے؟ بہت حساس تھے۔ ہم نے اس سبق سیکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اس سے غفلت برتی تو چند سالوں بعد کتاب بدل گئی۔ ہمیں اس سے سبق سیکھ کے اس کی پوری حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ کے بعد مجبور کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ قرآن مجید ایک جگہ اکٹھا کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ کہا نہیں کریں آپ، یہ بڑا کام ہے کرنے کا، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ یہی بات تھی نا ان کے دین میں بھی کہ اگر یہ، لیکن انہوں نے یہ دلیل نہیں دی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو ہم کیوں کریں؟ ہاں یہ دلیل نہیں دی انہوں نے۔ یعنی یہ کام خود کرنے کا، امت کے کرنے کا کام ہے۔ اصل میں جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں یا آج تک سنتے آ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں بس خود بخود ایک بات آ جاتی ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہوگا اس لیے وہ محفوظ نہیں رہی۔ یعنی ذمہ لے لیا اور ذمہ ڈال دیا کن پہ؟ امت پہ ڈال دیا کہ امت کرے۔ کرنا کس نے؟ امت نے کرنا ہے، تو ان امتوں نے نہیں کیا، غفلت برتی ہے، تو اس لیے وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی۔ اس کی اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس ادھر محفوظ ہے، وہاں پر تو محفوظ ہے، تورات بھی وہاں پر محفوظ ہے، انجیل بھی وہاں محفوظ ہے، یہاں حفاظت کرنے کی۔ ادھر اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کی حفاظت قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور یہ ذمہ داری پھر کن پہ ڈال دی گئی کہ حفاظت کون کریں گے؟ امت کرے گی، علماء کریں گے۔ ذہن میں آیا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اب اس بات کی کوئی تخصیص کہیں موجود نہیں ہے کہ ان کی بات کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ اور پھر ذمہ لینے کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ اللہ نے خود اس کا بوجھ اٹھا لیا کہ میں خود سارے کام کروں گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کرام بھی کیا کہتے؟ بھئی اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے نا کہ میں حفاظت کروں گا، جاؤ چھوڑو، جہاں ہے جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، اکٹھا نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اکٹھا کرنے کی، جہاں بکھرا ہوا بکھرا رہنے دو۔ اور پھر اس کے بعد جو قرآن مجید کے جو قراتیں تھیں مختلف قراتوں میں پھیلا ہوا تھا، حضرت عثمان نے یہ کیا کہ ایک قرات پہ امت کو اکٹھا کر دیا، یہ ایک اور کام کیا۔ یعنی مسلمان اس کام میں بڑے حساس ہو گئے تھے کہ یہ بڑی حفاظت کرنی چاہیے اس کی۔ تو حفاظت کون کر رہے تھے؟ ذمہ داری کس کی ہو گئی ہے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے دین کی حفاظت کرنا۔ ان کے علماء نے دین کی حفاظت نہیں کی، نہ اس کو یاد کیا، دیکھو نہ اس کو یاد کرنے کا اہتمام کیا اور نہ اس کو لکھنے کا انتظام کیا کہ اس کو من وعن محفوظ رکھا جائے ان لفظوں کو جن لفظوں میں نازل ہوا ہے۔ مسلمانوں نے یہ اہتمام کیا، پچھلوں سے سبق سیکھ لیا، اس لیے ہمارا دین کامل اکمل ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے اس کے اندر، ترمیم و اضافہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں، جو جیسا اترا ہے
ویسا ہی آج تک الحمدللہ محفوظ ہے۔ اور یہ کام کس نے کیا ہے؟ امت کے علماء نے کیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین نے کیا۔ من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، فلنفسی، تو وہ اس کی نفس کے لیے، ومن اساء، اور جس نے برا کیا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہے، وما ربک بظلام للعبید۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے، بعض لوگ جو کہتے ہیں تقدیر کے بندھے ہوئے، یہ آیت انکار کرتی ہے تقدیر کے بندھے ہوئے کام، سارے کام اپنی مرضی سے کر رہے ہو، دکان اپنی مرضی سے نہیں کھول رہے، اللہ کی اجازت پہ چھوڑا ہوا ہے، گھر بیٹھو، پھر گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ اللہ نے چاہا تو جب اس نے اجازت دی، حکم ہوگا، سارے دنیا کے کام کاج، اپنے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے اور خرید و فروخت، کاروبار، لین دین، سارے معاملات اپنی مرضی سے۔ اور جب کہا اللہ نے کہ نماز پڑھو، جب کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کا جدو حکم ہوا تو پھر پڑھ لیں گے۔ اللہ نے تو حکم دیتا ہے، بدبختہ تو کیوں نہیں کرتا پیا؟ کیوں؟ دنیا تے پوچھ نہیں نہ ہو رہی، کاروبار دا تے پتہ ہے کہ مجبوری ہے، یہ ضرورت ہے، یہ نہ کیتا تے کھاواں گے کتھوں؟ جے نماز پڑھے پیسے لب دے ہوندے، اللہ نے یہ رکھیا ہوندا نا نظام کہ کاروبار دی جگہ تے جہاں جنیاں زیادہ نمازاں پڑھے گا انہیں زیادہ نوٹ میں دواں گا، انہیں زیادہ رزق ملے گا، تو پھر کسے نے نہیں چڑھنی، پھر زیادہ پڑھ دے۔ کیوں؟ ان دی کوئی جزا دنیا تے رکھی نہیں، سمجھ آئی؟ ان دی جزا دنیا تے رکھی نہیں، بدلے سارے ان دی آخرت تے رکھے نے۔ تو کوئی اچھائی کرے گا تو اچھائی دا بدلہ اسی دواں گے، برائی کرے گا تو ان تے تو وبال پے گا۔ تو یہ تقدیر اللہ نے بنائی ہے، قدرہ تقدیرہ، تقدیر اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز دا اندازہ جڑا رکھیا ہے اللہ نے رکھیا ہے، رزق عمر جو رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے، لیکن تانوں عمل کرنا سے کھلا چھڑ دیتا ہے، جو مرضی کرو پھرو اتنے۔ چند چیزاں نے جڑیاں اللہ نے خود اپنے اختیار نال کیتیاں نے، باقی تانوں خود چناؤ دا اختیار دیتا ہے۔ تانوں پیدا کتنے کیتا ہے؟ وہ اپنی مرضی نہ کیتا ہے۔ عمر کنی دیتی؟ اپنی مرضی نہ دیتی۔ رزق کنہ دینا؟ اپنی مرضی نہ انہیں دینا۔ باقی زندگی ساری جڑی تہاڈی تسی گزارنی ہے، وہ زندگی گزارنی ہے آپ نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے، گزار رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کر نہیں لیتے، آپ جو چاہتے ہیں کر نہیں لیتے، کب کوئی روکتا ہے آپ کو؟ اب یہاں سے اٹھ کے باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی بندہ روک سکتا ہے؟ چلے جائیں بھائی، چلے جائیں، کوئی بندہ آپ کو روکنے والا نہیں۔ آپ ایک قدم آگے رکھنا چاہتے ہیں، ایک پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے رکھ لیتے، اتنا اختیار دیا ہوا تو یہیں سے پتہ چل جاتا۔ آپ ہاتھ اٹھانا چاہتے، اٹھ نہیں گیا، کہاں بندش لگی ہوئی ہے؟ قدم اٹھانا چاہتے ہو، اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے تقدیر کو بہانہ نہ بناؤ، عمل کرو اچھے، اپنے لیے تمہارا فائدہ ہے، برا کرو گے تمہارے لیے نقصان ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب نہیں ہے بندوں پہ ظلم کرنے والا کہ تم کہو گے وہ ظلم کرنے والا۔ ظلام بمانا ظالم ہے، ظلام بمانا ظالم، ظلام کیونکہ صیغہ مبالغے کا، تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بہت ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے تھوڑا ظلم کر سکتا ہے، سمجھ آئی؟ بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ الیہ، اسی کی جانب، یرد، لوٹایا جاتا ہے، علم الساعۃ، قیامت کا علم، وما تخرج، اور جو نکلتا ہے، من ثمرات، پھلوں میں سے، من اکمامہا، اس کے غلافوں میں سے۔ پہلے ہوتے ہیں غلاف، پھلوں کے ہوتے ہیں غلاف، غلافوں میں بند ہوتا ہے پھل، اور پھر آہستہ آہستہ وہ غلاف اترتے جاتے ہیں اور ان میں سے پھل نمودار ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ وما تعمل، اور دوسری چیز، اور نہیں اٹھاتی من انثی، کوئی بھی عورت، حمل، ولا تضع، اور نہ وہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، مگر سارا کچھ اس کے علم میں ہے، ہر چیز، ایک ایک جو پھل تمہارا، پھول تیار ہوتے ہیں، ایک ایک چیز دنیا کی، اور ایک ایک، یعنی یہ دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک وہ جو بے جان ہے اور دوسری وہ ہے جو جاندار ہے۔ یہاں پہ انثی آیا، عورت نہیں، بلکہ ہر ایک قسم کی مادہ، جاندار مادہ جو بھی حمل اٹھاتی ہے اور جو وہ پیدا کرتی، مکھی مچھر، ہر چیز اس میں شامل، ہر چیز ہے اس میں شامل، کوئی بھی جو مادہ ہے
وہ جو بھی اس کے پاس حمل ہوتا ہے، بچہ جو وہ جنم دیتی ہے، کوئی بھی جانداروں میں سے، اور وما تخرج من ثمرات من اکمامہا سے تمام قسم کی اجناس اور بے جان چیزیں، جاندار بے جان جتنی بھی ہیں، اللہ بعلمی اس کے علم میں ہیں. اتنی جامعیت اللہ کے کلام میں. وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، اللہ آواز دے گا ان مشرکوں کو، اینا شرکائی، ہاں کہاں ہے میرے شریک، لاؤ میرے شریک جو دنیا میں بنایا کرتے تھے. کتنا بدبختوں میں تمہیں روکتا تھا، میرا کلام تمہیں بار بار اس طرح متوجہ کرتا تھا کہ یہ نہیں ہے بھائی، اللہ نے نہیں بنائے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے یہ بنائے ہو، ان کو اختیار دیے ہو. تم بڑی ضد کرتے تھے، آج لاؤ. قالو کہیں گے آذناکا، آذناکا، آذن یوذین، ایذان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطلاع دینا، اعلان کرنا. آذناکا، ہم نے کیا دی؟ اطلاع دی تجھے. ما منا من شہیدن، ہم نے اس بات کا تجھے یہ اعلان کر دیا، یعنی برملا کہہ دیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ما منا من شہیدن، ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا کوئی گواہ نہیں. وہ بت تو بے جان تھے، آج حقیقت کھل گئی. وہ بت بے جان تھے، وہ لاشیں جو قبروں میں پڑی ہوئی تھیں وہ مردے تھے، بے جان تھے. وہ کیا بتائیں گے؟ وہ کیا بتائیں گے؟ کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَدْعُونَ، جو وہ پکارا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے جن کو پکارتے تھے سارے گم ہو جائیں گے. گواچ جان گے، پنجابی سمجھ، گواچ جان گے، لبن گے، لبن گے، پر لبن گے نہیں. ذلہ یہ معنی گم ہو جائیں گے، گم، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، آخر مایوس ہو جائیں گے. وَظَنُّوا، اور پھر یقین ہو جائے گا ان کو. وَظَنُّوا، اور وہ یقین کر لیں گے، مَا لَهُمْ، نہیں ہے ان کے لیے، من محیص، کوئی پناہ گاہ، کوئی بھی پناہ گاہ یا بھاگنے کی جگہ، کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے آج. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان نہیں اکتاتا خیر کی دعا کرنے سے. اچھا اچھا اپنے لیے ہمیشہ ہی مانگتا رہتا ہے، چوکتا نہیں ہے. ہمیشہ اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ ہمیشہ اچھا ہی اچھا ہو، وہی مانگتا ہے اپنے لیے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس کو پہنچ جاتی ہے تکلیف، شر پہنچتا ہے، فَيَئُوسٌ، تو بہت مایوس، قَنُوطٌ، نا امید ہو جاتا ہے، بہت مایوس اور نا امید ہوتا ہے. دیکھو بھئی، کیونکہ اس کے ذہن میں کیا خیال پلا ہوا تھا؟ میں مومن، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کی عبادت کرنے والا، میں ہمیشہ اس سے دعا کرنے والا، میں تو ہمیشہ اللہ سے اچھی اچھی دعائیں کرتا رہتا ہوں، سارا کچھ مانگتا رہتا ہوں. تو اگر کچھ تنگی آ جاتی ہے، بدحالی آ جاتی ہے، پریشانیاں، دکھ اٹھانا پڑ جاتا ہے، تو ایسا نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ اپنی جان کا بھی دشمن ہو جاتا ہے، ایسا اندھا ہو جاتا ہے تھوڑی سی تکلیف پہنچنے کے بعد. حالانکہ ہم تو اس کو آزما رہے تھے، ہم نے تو اس کی آزمائش بنائی ہوئی تھی وہ چیز. اس سے یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ انسان کو ہمیشہ اکثر جو زندگی کا حصہ ملتا ہے اس میں اس کے مجموعی حالات اگر دیکھے جائیں ہر انسان کے تو اچھے ہی ہوتے ہیں. کبھی اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تھوڑا سا امتحان کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی سی امتحان کی گھڑی آ جائے تو ہاں تو بہت مایوس ہوتا ہے، بہت مایوس ہوتا ہے. یہ والا ان رکھناہ، اور اگر ہم چکھائیں اس کو رحمت منا اپنی طرف سے، من بعد ذراء، تنگ دستی کے بعد، تکلیف کے بعد، مست ہو، جو اسے پہنچی تھی تکلیف، لا یقولن، جب رحمت آتی ہے تو لا یقولن، ضرور پھر کہتا ہے ھذا لی، یہ میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے. اور دیا کس نے؟ کس کا ہے؟ نہیں، حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو آپ دے خزانیاں بچوں میں دیتا ہے، نوازے، تیرا شکر ہے. بجائے سے کہ اندھا انسان کی گندا ہوں، انسان یہ کہتا ہے یہ میرا ہے، میں کمایا، بڑی دیر دی میں محنت کر رہا سی، ہن میری محنت جا کے کتے کنارے لگی ہے. انج نہیں کہندا؟ دسو، جب کمائی کرتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، محنت اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، دن رات محنت ہو رہی ہوتی، حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہوتا،
ایک وقت آتا ہے کہ جناب ایک ہی چھوٹے سے کام سے اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے، اور میں تکنیک بڑی ہے لائی ہے ہاں یہ تکنیک میں نے لگائی، محنت اس کے اندر میری ہے، یاد رکھو کوئی محنت نہیں دی جا رہی تمہیں، کیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ چاہتا نہ دیتا۔ تو تمہیں یعنی یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جو بھی حالت ہو، مومن دونوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ تکلیف آ جائے تو صبر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اور خوشحالی آ جائے تو خوشحالی کی نسبت اللہ کی طرف کر کے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر ادا کرتا ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو شکر کے ذریعے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تب یہ نہیں کہتا ہادہ لی یہ میرا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کیا، اللہ نے دیا ہے بھائی، میرا کیا اس دنیا میں، میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ نے دیا ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور اس کی جرت دیکھو، کہتا ہے میں نہیں خیال کرتا قیامت کو کہ قائمتاً وہ قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُجِعْتُ، اور اگر مجھے لوٹایا گیا الی ربی میرے رب کی طرف، ان لی عندہ للحسنی، تو بے شک میرے لیے ہوگا اس کے پاس للحسنی، البتہ اچھا ہی اچھا ہوگا اس کے پاس۔ اللہ کہتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ، ہم بتائیں گے، ضرور یقیناً ہم بتائیں گے، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، اس کے بارے میں، ما عملوا جو انہوں نے عمل کیا، ہم بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو یہ اچھا تھا یا برا تھا۔ اور پھر وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، قیامت کا جو انکاری ہے ہم ان کو چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم احسان کرتے ہیں انسان پر، أَعْرَضَ، منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى، اور دور کر لیتا ہے، بِجَانِبِهِ، اپنے پہلو کو۔ پہلے کیا ہوتا ہے جب تکلیف پہنچتی ہے نا تو سچے خدا کو سارے پکار رہے ہوتے ہیں۔ مشرکوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسلمان کلمہ کو مشرک کی بات نہیں کر رہا، خالص مشرکوں کو، ایک بھگوان کو پکارتے ہوئے دیکھا ہے۔ ساری ایسے امیدیں بتوں سے ٹوٹ جاتی ہیں، ایک خدا کو دل میں پکار رہے ہوتے ہیں، ایک بھگوان کو پکار رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ کو، ایک گاڈ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ عیسیٰ اور مریم سارے چھوٹ جاتے ہیں ان سے، عیسائیوں سے، سمجھ آئی؟ تو تب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل ہی دل میں صرف ایک کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے حقیقت، دل کی حقیقت کھول کے رکھ دی، ان کے دلوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تکلیف آتی ہے تو ہر پہلو میں ہمیں پکار رہا ہوتا ہے، اور جب ہم کوئی احسان کر دیتے ہیں تو پھر ایک تو منہ موڑ لیتا ہے ہم سے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو پہنچتی ہے کوئی شر، تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر لمبی چوڑی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ قُلْ، کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، کیا خیال ہے تمہارا، ان کانا، اگر یہ ہو، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے قرآن، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس قرآن کا انکار کر دیا ہے، تو بتاؤ مجھے، من اضل، کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے، ممن، اس آدمی سے بڑھ کے، بھٹکا ہوا راہی، اس بندے سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے، ہوا فی شقاق بعید، جو بہت بڑی بدبختی میں ہے، جو دور کی بدبختی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ سنریہم، اچھا ایک اور بات بتائیں، سنریہم، یہ آج لوگ انکار کر رہے ہیں، اپنے عقل کی بنیادوں پہ اعتراضات بناتے ہیں۔ سنریہم، عن قریب ہم ان انسانوں کو دکھائیں گے، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاقی، افق کہا جاتا ہے زمین کا جو کونا آسمان کے کونے سے جہاں جا کے بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کو افق کہا جاتا ہے، جہاں زمین و آسمان مل جاتے ہیں۔ تو جتنے افق ہیں زمین و آسمان کے، جہاں جا کے زمین آسمان سے بظاہر ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایسے یہ جتنے آفاق ہیں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، اطراف عالم میں، سورج چاند میں، ستاروں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، نباتات میں، جمادات میں، بر و بحر میں، ہر جگہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، حتیٰ کہ اس قدر انسان آگے جا کے کیا ہو جائے گا، اس کے پاس آلات آ جائیں گے، یہ دیکھے گا، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں ہم دکھائیں گے نشانیاں، آفاق میں بھی، وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں
نفسوں کے اندر بھی دکھائیں گے، ان کی ذات کے اندر جو ہم نے نشانیاں رکھی اپنے ہونے کی، ایک اللہ کے ہونے کی جو نشانیاں رکھی، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا لہم، ان کے لیے، انہ الحق، کہ وہی اللہ حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا نہیں ہے کافی تیرا رب، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم، سنو، انہم، بے شک وہ لوگ، فی مریۃ، شک میں ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں۔ الا، سنو، انہ بکل شیء محیط، تم شک کرتے ہو اس کی ملاقات کا، وہ گھیر گھار کے تمہیں یہاں پہ لانے والا ہے، وہ گھیر کے تمہیں یہاں پہ لانے والا ہے، بلکہ اس کے احاطے میں تو ہمہ وقت ہر چیز رہتی ہے، اور تمہارا یہ ظن اور خیال اور گمان ہے، کہاں وہ اللہ، کہاں وہ خدا، کہاں ہم نیچے انسان، اس کی اور ہماری ملاقات یہ بہت بعید بات ہے، یہ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا، سنو، انہو، بے شک وہ اللہ، بکل شیء، ہر ایک چیز کو محیطن، احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے۔ علم کے اعتبار سے، قدرت، اختیار کے اعتبار سے اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے، کچھ بھی اس کے علم سے، قدرت سے باہر نہیں ہے۔